بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیک مانگنے کا نظام مانگنے کا نظام آپ اگر ایوان میں دیکھیں تو وہاں بھی وہ بڑوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عام عوام میں دیکھیں تو آپ عام عوام کی جو عزت نفس ہے وہ کہاں ہے؟ مانگنے کا بڑھتا ہوا نظام۔ اب اس دور میں مانگنا کوئی برائی نہیں ہے، مگر میرا خصوصی عنوان ہے کہ بھیک مانگنا۔ دراصل یہ بھیک ہی ہے جو ہم IMF سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ بھیک ہی ہے جو ہم عام بازاروں میں اپنے تعلقات کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں۔ بھکاری کو بھیک دینا گناہ ہے تو ملک اگر بھکاری بن جائے تو اس کا گناہ کس پر؟ کیا حکمرانوں پر، یا جو لوگ ان لوگوں کو حکمراں بنایا اور پھر ہمارے ملک عزیز کو، ہمارے وطن عزیز کو اتنا کنگال کر دیا، اتنا بینکرپٹ کر دیا کہ ہم سرکاری لیبل کے اوپر بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مانگنے والا پیشہ ور ہے تو اسے بھیک دے کر گناہوں بھری عادت پر ان کی معاونت یعنی ان کی امداد یعنی ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور نہ ہی خود گنہگار ہوں اور نہ ہی بھکاری کو بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی ہماری ذات سے ہو۔ یہ تو انڈیویجول لیول کے اوپر ہے، یعنی مانگنے والے فقیروں کو کچھ دینا کیسا ہے، پیشہ ور بھکاری کو صدقہ خیرات دینا کیسا ہے۔ بھیک مانگنا یہ ایک لعنت ہے جو ہر شہر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کراچی کا سب سے بڑا پیشہ ور بھکاری کو خیرات، زکوٰۃ، فطرات، صدقات، چیریٹی دینا کیسا ہے؟ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور سطر ڈھانپنے کے لیے، جو سطر ہے، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جسم کے اوپر، اس کو کور اپ کرنے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھیک مانگے، اور لوگوں سے مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی، چلے 3 وقت کی روٹی، کپڑا، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑوں کا استعمال، اور رہائش کے لیے کوئی ایک چھت جس کو ہم مکان عرف عام میں کہتے ہیں۔ یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ہے بنیادی ضروریات، بنیادی نیڈ آف آور لائف۔ کپڑا اور مکان یقیناً ہر روز ہر گھڑی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن روٹی ایک واحد وہ مسئلہ ہے۔ روٹی میں یقیناً پانی بھی ہے، روٹی میں یقیناً دیگر چیزیں ہیں جو منہ کے راستے پیٹ کے اندر جائے، ہم اس کو روٹی کے درجے میں لے کر آئے ہیں، اور انہی چیزوں کے حصول کے لیے انسان تگ دور میں لگا ہوا ہے۔ انسانی زندگی گردش کرتی نظر آتی ہے انہی چیزوں کے حصول میں، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں انہی 3 چیزوں کی بقا، تحفظ اور مضبوطی اور اضافے کے لیے۔ ملازمت بھی ہم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ کھیتی باڑی، مزدوری اور کاریگری وغیرہ سے اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ یعنی انسان کام کرتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، تن ڈھانکنے کے لیے اور مکان، چھت کے لیے۔
جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کی حوث بڑھ جاتی ہے، وہ اور سوچنے لگتا ہے، پھر وہ پڑوس کے مکان کو دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو ہم سے بڑا مکان ہے، پھر پڑوس کے کپڑے کو دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو ہم سے زیادہ اچھا کپڑا ہے، پھر وہ سامنے والے ٹیبل کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا کھانا تو ہم سے بہتر ہے، پھر وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بچے تو زیادہ زندگی کے لوازمات کو انجوائے کر رہے ہیں، پھر وہ اڑوس پڑوس میں دیکھ کر اس کے اندر ایک توانائی آتی ہے، اس کے اندر ایک حرص پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ اپنے آمدنی میں اپنی طاقت سے زیادہ اضافہ کرنے کی فکر شروع کر دیتا ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ سے بندہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ سے پیسے لیتا ہے، بابا ہم کو پیسہ دے دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، تو پھر کیا ہوا، ہم پر آپ پر ہمارا حق ہے، ہمیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے آپ سے پیسہ لے رہا ہے، اب پھر جب اس کی شادی میں اگر آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے وہ غیر شرعی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ قرض لے کر کے، یہ مانگ تانگ کر کے یہ اپنے گھر اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے، اور یہ شادی ہے، یہ ڈھول ڈھال، یہ ویڈیوگرافی، یہ گانے بجانے، یہ کھانے میں بہت سارے ڈشیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دینے والے پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور پھر وہ اسی کو دے جو ضرورت مند ہے۔ میں اس پہ ایک بات آخری میں کہتا ہوں کہ جو بڑھاپے کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہے، جو کام کاج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ اس کو دیں، جس کے اندر طاقت توانائی نہیں ہے آپ اس کو دیں، یا جو خاتون عورت بیچاری آپ باہر نہیں جا سکتی، پردے دار ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ ایک حیوانی سوچ پر منحصر، حیوانی سوچ پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کسی کی بھی عزت اس کی نظر میں نہیں ہوتی سوائے حوث کے۔ تو وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو باہر نکلیں گی تو بے حیائی کا خطرہ ہے، تو آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، جب تک کہ اس لڑکی کی شادی نہ ہو جائے، یا جب تک کہ وہ اس عورت کا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ میسر نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بیماری کے علاج کے لیے نہیں ہے، تو آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کریں تاکہ اس کا علاج ہو جائے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے پاس انشورنس بھی ہے، اس کے پاس چھپا ہوا پیسہ بھی ہے، وہ اچھی تنخواہ بھی لے رہا ہے اور آپ سے مانگ بھی رہا ہے، یہ بول کر کہ یہ تو میرا حق ہے چونکہ آپ میرے رشتہ دار ہو، یہ تو میرا حق ہے چونکہ آپ میرے دوست ہو، یہ تو میرا حق ہے چونکہ آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں دو گے ہمیں۔ تو یہ جو حق سمجھ کر مانگنا، یہ بھی بھیک کی کیٹیگری میں ہے، یہ بھی بھیک شمار کیا جاتا ہے۔ تو اپنے پیسے کو، اپنے حلال پیسے کو حلال جگہ پہ لگائیے، اپنے حلال پیسے کو ایسی جگہ خرچ کیجئے، ایسے لوگوں کی مدد کیجئے جو انٹائٹلمنٹ ہو، جو حقدار ہے، جو ضرورت مند ہے، جو عادتاً نہیں مانگنے والا ہو۔
اس کے علاوہ جو عادتاً نہیں مانگتے وہ پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے، یعنی پیشہ ور بھکاری نہیں ہے۔ پیشہ ور بھکاری یعنی پیشہ ور مانگنے والا اور ضرورت مند، ان دونوں کے آپ آئی کانٹیکٹ میں بھی آپ فرق دیکھ لیں گے۔ وہ ہر ایک کے پاس جا کر نہیں مانگتا۔ اول سی بات، وہ اپنی قلیل آمدنی میں، اپنے کم آمدنی میں گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مانگنے والے کی حوصلہ افزائی مت کیجیے۔ یقیناً اگر آپ دیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر سے حیت ختم ہو جائے گی، اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کی خودی ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کی جو ایک شرم حیا ہے وہ ختم ہو جائے گی، چونکہ مانگنے والا جو ہے وہ یقیناً اس کا نیچے ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کا نیچے ہاتھ ہوتا ہے وہ پاتال میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، انسان کے نظروں سے بھی اور اپنی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں اب ایڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مدد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بیگنگ کا نہیں۔ آپ مدد کیجئے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہو جائے۔ معاشی طور پر بھوک کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے آپ اس کی فار دا ٹائم بینگ مدد کیجئے، لیکن مستقلاً اگر کسی کی آپ مدد کریں گے، آپ نے کسی کی وظیفہ کسی کو مقرر کر دیا اور وہ ضرورت مند نہیں ہے بلکہ آپ ہی کے لیبل کا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو نہ دیں۔ آپ ہی کے لیبل کا مطلب وہ جوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا، چونکہ بہت آسان طریقہ ہے کہ لوگوں سے مانگ کر اپنا گزارا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری عزت نفس کی حفاظت فرمائے۔ بھیک اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے، اور یقیناً اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ معاشرے سے بھیک لینے والے یا بھیک دینے والے کو کیسے سمجھایا جائے؟ چونکہ بھیک ایک لعنت ہے، بھیک دینا، بھیک لینا، یقیناً دینا ایک اسلامی طرز عمل ہے، لیکن کس کو دے رہے ہیں یہ دیکھ کر دینا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مختلف کرمنل رجیم کے، کرمنل لوگوں کے، مافیاز کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کچھ بھکاری بچوں کو اغوا کرنے میں انوالو پائے گئے ہیں، کچھ بھکاری لڑکیوں کو اغوا کرنے میں انوالو پائے گئے ہیں، کچھ بھکاری لڑکوں کو مسگائیڈ کر کے اغوا کرنے میں پائے گئے ہیں، کچھ بھکاری، یہ بھکاری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کا کام بھیک مانگنے کا ہے، لیکن بھیک مانگتے مانگتے اس کے اندر کی ضمیر ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کے اندر کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کے اندر کی امن پسندی کا سوچ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے اب مانگتے ہوئے شرماتے نہیں، وہ کوئی بھی جرم کرتے ہوئے گھبراتے نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ پکڑے گئے، اگر ان کو آپ نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا، اول سی بات یہ مافیا تنہا نہیں ہے کہ ایک شخص اس کرائم میں انوالو ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ تو بھکاری نہ صرف بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں بلکہ بچے اغوا کرتے ہیں، لڑکیوں کو کرتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی ٹیم ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل خواجہ سرا، گے لیسبین، یہ جو نہ مرد نہ عورت، وہ لوگ
यकीनन वो इंसान हैं, लेकिन आपके पास वो आ जाते हैं, आकर के आप करीब आ जाते हैं, आपके गाड़ी के शीशे अगर यकीनन खुला हुआ होता है आपको देखते हैं, अगर खुला हुआ नहीं तो भी वो अंदर से देखते हैं कौन है। अगर कोई औरत है, शाम का वक्त है, सन्नाटा है, तो वो आगे सिग्नल दे देते हैं कि अकेली औरत या अकेला बूढ़ा या अकेला नौजवान जा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा आगे नाकाबंदी है, आगे पुलिस वाले ने उसको रोका और फिर शहर में जो कुछ आपके सामने होता है, हो रहा है और होता ही रहेगा, इसलिए कि जब तक हम कोई निज़ाम नहीं बनाएं, जब तक हम लोगों में मेहनत का जज्बा लेकर ना आएं, जब तक के लोगों को हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ना करें, जब तक के लोगों को हम सहूलतें मुहैया ना करें, जब तक के लोगों में मेहनत का जज्बा, इल्म हासिल करने का जज्बा, खैर ख्वाही का जज्बा, दीन का जज्बा, ईमान हासिल करने का जज्बा, इबादत करने का जज्बा जब तक ना बेदार करें हम, तब तक हम इस माशरे से ख़राबी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये भीख मांगना भी एक ख़राबी है, इसको सोशल ख़राबी कहते हैं, इसको समाजी ख़राबी कहते हैं। और इसमें जो एक ख़तरनाक चीज़ है कि इसके अंदर से एक बैटरी ऑफेंस, यानी एक तो भीख मांगना एक जुर्म है, यकीनन पीपीसी पेनल कोड के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा अमल होता है वो हेवीएस्ट क्राइम, क्या, बच्चे को अगवा। अब जब एक औरत शाम के वक्त जा रही है गाड़ी में, उसके बराबर में इसके पीछे उसका एक बच्चा है, ये प्लानिंग करते हैं जो कि क्रिमिनल्स होते हैं इनके पीछे, और ये ख़ुद क्रिमिनल के सहूलतकार होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, मुखबर होते हैं, स्पाई होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, मगर मेजॉरिटी जब कोई भीख मांगेगा, आप बताइए उसके अंदर शर्म हया, कानून का एहतराम, इज़्ज़त व एहतराम कहाँ रहेगा। तो उससे तो आप कुछ भी कोई काम करवा लें, उनको कोई से गरज नहीं, उनको पैसे चाहिए बदले में। आप हमारे पुराने ज़माने में आप देखते होंगे, सुना होगा कि बच्चे को अगवा करने वाले बच्चे को अगवा करके ले गए। अब चूँकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अब कोई अगर अगवा करने आएगा तो कहीं ना कहीं से वो स्क्रीनशॉट के ज़रिए पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने बड़े तरीक़े से अपने आप को अब टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ क्राइम की वारदातों में, यानी जुर्म करने के तरीक़े में, स्टाइल में भी उन्होंने जिद्दत पैदा की है। आपने देखा होगा कि आ जाते हैं बाप, भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मुझे काम दो, हाथ में ब्रश लिया हुआ होता है कि हम आपके घर को रंग देंगे, हम आपके किचन में, हम आपके बेगम के साथ, आपके भाई के साथ, आपके वालिदैन के साथ सपोर्ट करेंगे, उनके साथ गार्डनिंग करेंगे, किचन में आपकी हेल्प करेंगे, आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे, घर बना देंगे, मज़दूर हैं। जैसा आदमी वैसी दवाई, यानी जैसा मर्ज़ वैसी दवाई, जैसा अगला है वैसी पिछला है। तो वो देख करके ये भिखारी जो हैं वारदात कर रहे हैं शहरों में। आप देखा होगा ये मासी, इनका भी एक अलग स्टाइल है भीख मांगने का। बाजी कपड़ा दे दो, ये क्या है, एक तनख्वाह आपको मिल रहा है, आपको काफ़ी है आपके लिए, लेकिन बाजी रोटी दे दो, बाजी घर में बच्चों की दवाई के लिए पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दो, बाजी सदका ज़कात खैरात अपने वो हमको दे दो। वो आते हैं, लेते हैं और फिर वो देख लेते हैं आपके घर की माशी हैसियत क्या है। जब वो ये देख लिया तो उनको फिर आगे के लिए वो सहूलतकार बन जाते हैं, आगे जाकर के वो क्राइम को एक्टिव करने का सबब बनते हैं।
کرائم کو پرفارم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے آپ بھیک دیں، آپ اپنا پیسہ ان لوگوں کو دیں، سب سے پہلے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ ان کی مدد کریں، کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے لگے تو یقیناً ہمارے معاشرے سے خرابی خامی ختم ہو جائے گی، لیکن مدد آپ وقتی طور پر کریں، ناٹ فار ایور۔ کرمنل لوگوں سے بچیں، عقل کو استعمال کریں، جذبات میں نہ آئیں، اپنا اور اپنے عقل سلیم کا خیال رکھیے، اپنے عزت کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کسی کے چنگل میں آپ نہ پھنسیں، کسی کے باتوں میں نہ آئیں، آپ جو کریں عقل کے ساتھ کریں، یہ خیال کریں کہ معاشرہ تنزلی کی طرف گرتا جا رہا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے دوست یار بھائیوں کو بھی بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں معاشرے کے باشعور افراد، معاشرے کے عقل مند لوگ، معاشرے کے اہل دل لوگ، معاشرے کے سمجھدار لوگ، اہل عقل، اہل علم، اہل فہم لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ان عقل مند لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں، جو لوگ عادتاً بھیک مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، باپ بھی مانگ رہا ہے، ماں بھی مانگ رہی ہے، بچے بھی مانگ رہے ہیں، انداز الگ الگ۔ اگر اہل عقل، اہل ایمان، اہل سلیم، اہل فراست، اہل شعور جن لوگوں کو اللہ نے دی ہے، وہ کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ بتائیں، خواتین و حضرات، کہ بھیک کی مختلف درجات ہے۔ یقیناً اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب فزیکلی دیکھیں کہ اگر میں فٹ ہوں صحت کے اعتبار سے، تو ہم کوشش کریں بھیک یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ صحت مند ہیں، بے شمار کام ہے شہر میں، بے شمار کام ہیں ہمارے ارد گرد، ہم اپنے کام میں اضافہ کریں۔ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے بعد جو شام کے وقت فارغ ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی ہم کوشش کریں کہ محنت کر کے اپنے آمدنی میں کچھ اضافہ کریں۔ میں ایک مرتبہ شام کے وقت ایک جگہ گیا ہوا تھا، میں نے شام کے یعنی اندھیرے میں دیکھا آواز آ رہی ہے چائے والا، تو ہمیں تجسس رہتی ہے کہ یہ چائے والا یہ شام کے وقت کیا کرنے آیا ہے۔ چونکہ تعلق ہمارا قانون سے ہے، تو جو وکیل لوگ ہوتے ہیں یا پولیس والے ہوتے ہیں، وہ ان کا ذہن سب سے پہلے نیگیٹو یعنی کرائم کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ جو مانگنے والا یہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا، لیکن یہ چائے والا بولنے والا کون ہے؟ جب ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا، اس کو سلام کیا، اس نے کہا کتنے کپ چائے دوں؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی، چائے تو میں پی لوں گا۔ یقیناً میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے میرا دل نہیں چاہا کہ میں چائے پیوں، لیکن میں نے اس سے پوچھا تو وہ یہ کہتا ہے میں دن میں کام کرتا ہوں، شام کو 6 بجے آ جاتا ہوں، گھر جا کر کے فریش ہوتا ہوں، گھر پہ بیگم کو کہتا ہوں چائے بناؤ، وہ چائے بنا کر کے ایک تھرماس ہے
ایک کینٹینر ہے اس میں بھر کر کے کچھ کپس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے چائے بیچتا ہوں۔ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے محنت کروں، اور محنت میں عظمت ہے۔ میں چائے بیچتا ہوں، دن میں بابو ہوں، رات کو چائے والا ہوں۔ میں اس کو دیکھ کر بہت مجھے خوشی ہوئی اور خیال یہ آیا کاش جتنے بھی شہر میں بھکاری ہیں اگر وہ بھی اپنے اپنے تئیں اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی صلاحیت، اپنے اپنے حساب سے اگر ایسے ہی جیسے یہ دن کا بابو رات کا چائے والا بنا ہوا ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں کرتے جو صرف لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں مختلف طریقے سے۔ میری نظر میں خواتین و حضرات ایک اور مانگنا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سلانی ہے، یہ مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، صدقات کے پیسے دے رہے ہیں، وہاں بکرے کٹ رہے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ میری نظر میں قوموں کی زبو حالی کی یہ ایک علامت ہے، یعنی قوموں کی تباہی کی یہ علامت ہے۔ قوم کو بگاڑنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو محنت کیے بغیر کھانا دے دیا جائے، چونکہ اگر وہ ایسے کھانا اس کو ملنے لگے، اس کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت، محنت کرنے کا جذبہ، محنت کرنے کے خیالات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں اب ایک بات آ جائے گی، ایزی ٹو ایٹ، ایزی ٹو ارن، ایزی ٹو میک۔ اگر یہ ایزینس آ گئی تو زندگی سے اسٹرگل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں محنت کرنے کا جو جذبہ ہے جو انسان کو ترقی دیتا ہے، وہ محنت کا جذبہ انسانی شعور، انسانی دماغ، انسانی عمل سے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو روڈوں پہ کھانے دسترخوان جن لوگوں نے لگایا ہوا ہے، یقیناً ان کی نیت نیک ہے، لیکن اس سے معاشرہ بننے کے بجائے بگڑ رہا ہے، اس سے معاشرہ بہتر ہونے کے بجائے خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے معاشرے کے نوجوان ان میں محنت کا جذبہ آنے کے بجائے، محنتی وہ بننے کے بجائے وہ سستی کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ان کو اب اس بات کا غم نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، ان کو اس بات کا پرواہ نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ اگر انسان کے اندر ذمہ داری نہ ہو تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا کھانے والے تو کھائیں گے، کھلانے والے کو چاہیے کہ ایسا کام کرے کہ کھانے والے کو کوئی کام دے۔ جیسے دسترخوان لگا ہوا ہے، اب اس کو یہ بولے کہ یہ 4 بلاک کی صفائی تم کر کے آؤ، آپ کے کارکن ان کے ساتھ ہو کہ وہ 4 بلاک کی صفائی کروائی، اس سے پھر ملے گا کھانا۔ کسی کو بولے جی پلیٹ صاف کرو، پھر ملے گا کھانا۔ کسی سے بولے جو آئے کھانے کے لیے اس کو کوئی کام دے دے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کر دے، تب اس کے اندر ایک غیرت پیدا ہوگی، اس کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ ہم نے کام کیا ہے تب کھانا کھا رہے ہیں، ہم مفت کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ چونکہ کھلانے والی کی نیت یقیناً اچھی ہے، کھانے والے کی بھی نیت اچھی ہے، لیکن اس عمل سے کھلانے والے کے عمل اور کھانے والے کے عمل، یہ دونوں عمل سے قومیں بنتی نہیں ہیں، قومیں بگڑتی ہیں۔ قوم کے نوجوان، قوم کے لوگ، ان کے اندر سے محنت کا جذبہ سستی میں بدلنے لگتا ہے، چونکہ جب ذمہ داری نہیں ہوگی کھانے کی، کھانا کمانے کی، روٹی کمانے کی، کپڑے کمانے کی، گھر کو بنانے کی، گھر کو سنوارنے کی، بچوں کی تعلیم کی، بچوں کی کتابوں کی، بچوں کی دوائیوں کی، جب یہ ساری چیزوں کی ادائیگی کی ذمہ داری اگر انسان نہ لے، انسان کے اندر نہیں ہو، اس کو یہ پتہ ہے صبح ہم اٹھیں گے کھانا مل جائے گا، اس کو یہ پتہ ہے میرے بچے کو کہیں سے فیس کے پیسے مل جائیں گے، اس کو یہ پتہ ہے کہ کتابیں ہمیں مل جائیں گی، اس کو یہ پتہ ہے امتحان دے یا نہ دے بچہ پاس ہو جائے گا،
اس کو یہ پتا ہے بچہ اسکول جائے یا نہ جائے بچہ پاس ہو جائے گا. تو یہ جو ایزینس ہے ان آور لائف یہ انسان کو سست، ناکارہ اور خود غرض اور بیکار، کاہل بنا دیتا ہے. کوشش کیجئے کہ اپنی غیرت، اپنی حیت، اپنے خود ہی کو بچائیں. کہیں اگر کوئی کھانا ہو، اگر آپ کو کھانا بھی ہے تو کوشش کریں اس کو بولیں یہی بات کہ آپ ہم سے کوئی کام لو پھر ہم کھانا کھائیں گے. آپ ایسا عمل کیجئے اور کھلانے والا وہ یہ کرے کہ اس سے کوئی کام لے، کسی بھی قسم کا کوئی کام لے. میں یہ کہوں بہترین ہے شجر کاری کا، کہ شہر میں درخت لگاؤ، شہر کی صفائی کرو، گٹر کی صفائی کرو. یہ درخت لگانے سے کتنے فائدے ہیں اس سے بولو کہ جاؤ یہ پودا ہے، یہ جاؤ اپنے فلاں جگہ جا کر کے اس کو بو دو، اس کو لگا دو. جب آپ ایسا عمل کریں گے آپ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، کھانے والے کے اندر بھی خودی رہے گی، غیرت رہے گی، اور کھلانے والا بھی وہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم قوموں کی تعمیر کر رہے ہیں، قوم کو بھکاری نہیں بنا رہے ہیں، قوم کو کھانے والا نہیں بنا رہے ہیں، قوم کے اندر ہم ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ایک مثبت سوچ قوم کو ہم دے رہے ہیں. تو کھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ جائے بولے ہمیں کوئی کام دو تب ہم کھائیں گے. کھلانے والا بولے کہ بھائی یہ کام ہے، یہ کام تم جا کر کرو. آئی ہوپ کہ ہم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عزت نفس کی حفاظت فرمائے. جب ہم اپنی عزت نفس کی حفاظت فرمائیں گے تو رب ہماری مدد کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گدا گری یعنی بھیک مانگنے کا، یعنی دوسروں سے پیسہ، دوسروں سے روٹی، دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا کیسا ہے؟ یقیناً جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی اللہ کے بندوں سے نہیں مانگتا. لیکن ہم پاکستان کا سب سے بڑا، بلکہ آج کے اس دنیا کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ گدا گری، یہ ایک مافیا میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں ہر طبقہ کے لوگ موجود ہیں. شہروں میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ سفید پوش، کچھ درمیانہ طبقہ، کچھ نچلا طبقہ، کچھ برگر کلاس، ہائی فائی کلاس. ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں. اپر کلاس سے لے کر کے لوور کلاس تک لوگ موجود ہیں. آپ کہیں پہ جائیں دنیا میں، الا ماشاء اللہ آپ سگنل پہ دیکھیں گے گدا گری، سگنل پہ دیکھیں گے. تقریباً میرا تجربہ ہے کہ آپ کسی بھی سگنل کو بغیر بھکاریوں سے خالی نہیں دیکھیں گے. خواہ کراچی ہو، لاہور ہو، لندن ہو، شکاگو ہو، انگلینڈ ہو، فرانس ہو، کینیڈا ہو، آپ سگنل پہ دیکھیں گے لوگ آئیں گے اور آپ سے مانگیں گے. یعنی سگنل پہ گاڑی رکتے ہی ارد گرد ایسی صدائیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیبوں میں سے کچھ نہ کچھ نوٹ نکال کر، کرنسی نکال کر، چینج نکال کر سامنے والے کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے آپ سے. اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں، برو ڈو یو ہیو کوارٹر؟ یس. اب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوارٹر دے رہے ہیں، کوارٹر کا مطلب ایک ڈالر کا چوتھائی. وہ دیکھتے ہیں یقیناً کوارٹر نہیں، کوئی ڈالر دے دے گا، کوئی 10 ڈالر دے دے گا، کوئی 5 ڈالر دے دے گا. اسی طرح ہمارے ریاستوں میں، ہمارے ملکوں میں وہ اپنے انداز میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں.
یہ نت نئے طریقوں سے حلال روزی کمانے والے لوگوں کی جیبیں خالی کرائی جاتی ہیں، اور یہ معمول بن چکا ہے اب صبح سے لے کر شام تک۔ ان گداگروں میں بیشتر تعداد، گداگر کا مطلب مانگنے والا، خواہ قرض مانگ رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے، خواہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے مختلف انداز سے، خواہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 1000 روپیہ ایسے مانگ رہا ہوتا ہے، یا آپ سے مختلف طریقے سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو گداگر میں یعنی مانگنے والا۔ بیشتر تعداد ان میں سے عورتیں، بوڑھے، بچوں کی ہے، جو کہ لوگوں پہ نفسیاتی وار کرتے ہیں۔ ایسی دعائیں وہ آپ کو دیتے ہیں، تو ایسی مجبوریاں بتاتے ہیں، اپنی اس قدر مجبوریاں بیان کرتے ہیں کہ سفید پوش لوگ، نارمل کلاس کے لوگ، میڈل کلاس کے لوگ، یا اہل دل یا اہل جیب، وہ لوگ اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر سامنے والے کو دے دیتے ہیں۔ کہیں بخشش کے طور پر پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کہیں بھیک کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں۔ گداگری کا پیشہ ایک مافیا میں بدل چکا ہے۔ ایک پورا نیٹ ورک ان گداگروں کے پیچھے کام کر رہا ہے، اور یہ کام پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری ایک نیٹ ورک کے ساتھ شہر میں، گاؤں میں، جہاں کہیں بھی ہے، ہو رہا ہے۔ اس نیٹ ورک کے لوگ اپنے بندے مختلف جگہوں پر کھڑے کرتے ہیں اور بھیک منگواتے ہیں، ان کو واچ بھی کرتے ہیں، ان کو دور سے قریب سے دیکھتے بھی ہیں۔ اب تو کیمرہ لگایا ہوا ہے، اپنے بھکاریوں کو دور سے دیکھیے گا، واچ کرنے کے لیے انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے کہ کتنا کمایا، چونکہ بعد میں ایک مافیا ہے، وہ پولیس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، مقامی اداروں کو بھی اس کا کمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور جو اس مافیا کا ہیڈ ہے، سب کنٹرولڈ بائی ہیڈ، تو وہ واچ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ جگہیں کرائے پر دی جاتی ہیں۔ بھیک مانگنے کی پوائنٹس ہے، آپ پوائنٹس دیکھیے گا، ایک آدمی کو دیکھیے گا، وہ بھیک مانگ رہا ہے فلاں چورنگی پہ، دیکھیے گا شام کے وقت کوئی اور ہے، صبح کے وقت کوئی اور ہے، رات کے وقت کوئی اور ہے، یعنی آورز کے حساب سے بھکاریوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھیک اب پیشہ بن چکا ہے، اور یہ ایک مافیا اس کو کنٹرول، اس کو رول کر رہا ہوتا ہے، اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جگہوں کو کرائے پہ دیا جاتا ہے، ان جگہوں کو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے۔ ہر بھکاری کی جگہ مخصوص ہوتی ہے، اس کی جگہ یہ دوسرا بھکاری نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آپ دیکھیے گا، آپ غور کیجئے گا، ایک جگہ ایک بھکاری ہے، وہاں دوسرا کوئی بھکاری نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دوسرا بھکاری آیا تو وہ بھی اس کو مار بھگائے گا، اور کہیں سے 2-4 لوگ آئیں گے، اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ ہم تم کو جگہ دیتے ہیں اتنے پرسنٹیج کے اوپر، یا ہم تم کو جگہ دیتے ہیں، تم کرایہ دو، یا اس کو مار کر کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، چونکہ بھیک مانگنا ہر ریاست میں جرم ہے۔ دس از انلیگل ٹو بیگنگ کرنا، بھیک مانگنا، گداگری کرنا، یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دین نہ دنیا، کوئی اس کو اجازت نہیں ہے بھیک مانگنے کی۔ اس گداگر مافیا کے گروپ میں جو بھکاری سب سے زیادہ بھیک کما کر کے لاتے ہیں،
اس کو اتنے ہی پوش علاقے میں تعینات کیا جاتا ہے جہاں زیادہ پیسے ملیں، جیسے کہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا، جیسے کہ صدر کا ایریا، جیسے کہ پوش ایریا. آپ کے علاقے میں ڈیفنس کا ایریا ہوگا، آپ کے علاقے میں کلفٹن کا ایریا ہوگا، آپ کے علاقے میں جہاں بڑی بڑی نیو کاریں آتی ہیں، گاڑیاں آ کر کے چوڑنگی پہ، چوراہے پہ، سگنل پہ، ٹرننگ پہ رکتی ہیں، نئی گاڑیاں. یقیناً جو نئی گاڑیاں ہیں وہ کسی کو 5 روپیہ 10 روپیہ نہیں دیں گے. جو نئے لوگ، جو بڑے لوگ ہیں، وہ یہ ان کے پاس چلر نہیں ہوتے، اور ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ سوشلی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ دینی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں. وہ رب کو راضی کرنے کے لیے بھی آگے کو دے دیتے ہیں، چونکہ وہ ایموشنلی ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں بھکاری کہ دینے والا مجبور ہو جاتا ہے. اب ایسی وہ اپنی مجبوریاں بیان کرتا ہے بھکاری کہ دینے والا بلیک میل ہو جاتا ہے. تو یہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پوش علاقے جو ہیں، جو برگر علاقہ ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، یا اس کو ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے، یا اس کو کرائے پہ دیا جاتا ہے، مگر دینے والا کون ہے؟ وہ بھکاریوں کا سربراہ ہے. مگر ایک شخص نہیں دیتا، اس کا کوئی سپروائزر ہے، اس کا کوئی مینیجر ہے، اس کا کوئی پروڈیوسر ہے، اس کا کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. یہ پوری ایک مافیا ہے. سب سے پہلے پوش علاقہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں بھیک مانگنے میں، چونکہ ان علاقوں سے بھیک زیادہ ملتی ہیں. زیادہ تر بھکاری ہسپتال کے باہر بھی ملیں گی، مسجد کے سامنے بھی ملیں گی، جہاں مریض ہسپتال کے آگے یقیناً مریض کے ساتھ آنے والے سے بیماری سے صحت یاب ہونے کی صدقے میں پیسوں کے بدلے دوائی دلانے کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا بعض لوگ کہیں گے کہ ایک پرچی لا کر آپ کو دیں گے ہاسپٹل کلینک کے سامنے سے کہ یہ دوائی ہم نے خریدنا ہے، بابا ہم کو دے دو پیسہ. یقیناً 10 500 50 روپے اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ذاتی تجربہ ہے ہمارا کہ اگر آپ 1000 روپیہ بھی دیں گے، وہ یہ کہے گا صاحب یہ دوائی کی خرچی، دوائی خالی آپ خود دلا دو دوائی. اور وہ دوائی والا یعنی کہ وہ جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ تم اگر کوئی ایسا آیا ہم جیسا کہتا ہے بھائی ہم پیسے نہیں دیں گے، آؤ تم کو دوائی دلاتے ہیں، وہاں سے اس نے دوائی لیا، وہ چلا گیا، دینے والا دوائی دلا کر چلا گیا. اب یہ بھکاری کیا کرتا ہے، وہ میڈیکل اسٹور کے پاس پھر جائے گا اور جا کر کے 50% کے اوپر، 70% کے اوپر، 30% کے اوپر، 20% کے اوپر، 10% کے اوپر وہ دوائی اس کو واپس کر دے گا میڈیکل اسٹور کو. تو یہ ایک سانجھا کاروبار ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ کرتے ہیں. یقیناً ہمارے بے شمار ایسے دوست ہیں جو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بھکاری آ کر اس قسم کی سجیشن پیش کرتے ہیں مگر وہ منع کر دیتے ہیں. مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کوئکلی دے وانٹ ٹو میک منی، بہت جلدی چاہتے ہیں کہ یقیناً ایک دوائی سپوز 10,000 روپے کا آپ نے دوائی اس کو دلا دیا، اب جب وہ واپس کرے گا تو وہ 1000 روپیہ اس کو دے گا، 9000 روپیہ میڈیکل اسٹور والا ایک لمحے میں کما لیا. تو ایسے کچھ لوگ ہیں. مگر میرا یہاں ٹاپک ہے مافیا بھکاریوں کا. یہ بھکاریوں کا مافیا ہے جن کا ایک نیٹ ورک ہے، جن کا ایک چین ورک ہے، جو بھیک مانگنے کے نئے نئے انداز جنہوں نے اپنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان بھکاریوں کی بڑی تعداد شہر کے مصروف ترین سگنلز پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں سے دن بھر میں ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں اور 1 منٹ کے لیے
رکتے ہی یہ جو بھکاری لوگ ہیں وہ گاڑیوں کی طرف لپکتے ہیں. کچھ لوگ آپ دیکھیے گا گاڑی کا شیشہ صاف کر دیتے ہیں آپ کا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہ بلکہ شیشہ صاف کیا کریں گے, گندے کپڑے سے اور زیادہ آپ کے شیشے کو, آپ کے جو سامنے والا شیشہ ہے اس کو اور گندا کر دیتے ہیں. وہ پیچھے بھی صفائی کرتے ہیں, وہ اور گندا کر دیتے ہیں جس سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے گاڑی والوں کے لیے. پھر وہ کہتا ہے یار صاف کرو اس کو, پھر وہ صاف کرتا ہے, پھر وہ پیسہ لیتا ہے. اب تو بھیک مانگنے کے اسٹائل میں یہ ایک اسٹائل میں جدت آ چکی ہے. تربیت یافتہ بچوں کے ہاتھوں میں وائپرز, یہ جو ہم وائپرز ڈسٹ کپڑے تھما دیے جاتے ہیں اور گاڑی کے سگنل پہ رکتے ہی بغیر اجازت وداؤٹ یور پرمیشن وہ آپ کے گاڑی کو چمکانا شروع کر دیتے ہیں, مزید چمکا دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی محنت کا معاوضہ طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے بھیک تھوڑی نہ مانگا ہے, ہم تو آپ کا کام کیا, آپ معاوضہ دو. اس کے علاوہ ان ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچے غبارے, گجرے, پھول کے گجرے, قلم یا اسلامی کتب یا اسلامی تبرکات ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی یہ دنداسا لے لو, یہ مسواک لے لو, یہ عطر لے لو, اور پھر منہ مانگا پیسہ وہاں سے وہ لیتے ہیں. پھر وہ درخواست کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیزیں خریدنے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو مدد کے طور پہ پیسے ہی دے دے. یعنی کتاب آپ اگر خریدنا نہیں چاہتے, دنداسا, مسواک, عطر, خوشبو, پھول, گجرے, کوئی بھی چیز آپ کی ضرورت کی اگر آپ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ سے درخواست ہے ایسے ہی مدد کر دیں آپ. یہ بھکاری نہ صرف بھیک مانگنے کے کام کرتے ہیں بلکہ بچے اغوا بھی کرتے ہیں. یہ ایک تو بھیک مانگنا کرائم ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بچے کو, یہ لوگوں کو, عورتوں کو, لڑکیوں کو اغوا بھی کرتے ہیں. آگے بات چلتی رہے گی اغوا کیسے کرتے ہیں, لڑکیوں کو اغوا کیسے کرتے ہیں, یہ مافیا کیسے کام کرتی ہے. آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اپنے ایڈوائز کیجیے. آپ کے ایڈوائز کا منتظر ایڈوکیٹ اسلم پرویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جائے, معاشرے سے بھیک لینے والے یا بھیک دینے والے کو کیسے سمجھایا جائے, کیونکہ بھیک ایک لعنت ہے. بھیک دینا, بھیک لینا, یقیناً دینا ایک اسلامی طرز عمل ہے, لیکن کس کو دے رہے ہیں یہ دیکھ کر دینا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ مختلف کرمنل رجیم کے, کرمنل لوگوں کے, مافیاز کے ایجنٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا کچھ بھکاری بچوں کو اغوا کرنے میں انوالو پائے گئے ہیں, کچھ بھکاری لڑکیوں کو اغوا کرنے میں انوالو پائے گئے ہیں, کچھ بھکاری لڑکوں کو مسگائیڈ کر کے اغوا کرنے میں پائے گئے ہیں. کچھ بھکاری, یہ بھکاری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کا کام بھیک مانگنے کا ہے, لیکن بھیک مانگتے مانگتے اس کے اندر کی ضمیر ختم ہو چکی ہوتی ہے, ان کے اندر کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے, ان کے اندر کی امن پسندی کا سوچ ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ آپ سے اب مانگتے ہوئے شرماتے نہیں, وہ کوئی بھی جرم کرتے ہوئے گھبراتے نہیں. کیوں کہ اگر وہ پکڑے گئے, اگر ان کو آپ نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا, اول سی بات یہ مافیا تنہا نہیں ہے کہ ایک شخص اس کرائم میں انوالو ہے, یہ ایک نیٹ ورک ہے. تو بھکاری نہ صرف بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں بلکہ
بچے اغوا کرتے ہیں، لڑکیوں کو کرتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی ٹیم ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل خواجہ سرا، گے لیسبین، یہ جو نہ مرد نہ عورت، وہ لوگ یقیناً وہ انسان ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں، آ کر کے آپ قریب آ جاتے ہیں. آپ کے گاڑی کے شیشے اگر یقیناً کھلا ہوا ہوتا ہے آپ کو دیکھتے ہیں، اگر کھلا ہوا نہیں تو بھی وہ اندر سے دیکھتے ہیں کون ہے. اگر کوئی عورت ہے، شام کا وقت ہے، سناٹا ہے، تو وہ آگے سگنل دے دیتے ہیں کہ اکیلی عورت یا اکیلا بوڑھا یا اکیلا نوجوان جا رہا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آگے ناکہ بندی ہے، آگے پولیس والے نے اس کو روکا، اور پھر شہر میں جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا. اس لیے کہ جب تک ہم کوئی نظام نہیں بنائیں، جب تک ہم لوگوں میں محنت کا جذبہ لے کر نہ آئیں، جب تک کہ لوگوں کو ہم اپرچونٹیز پرووائڈ نہ کریں، جب تک کہ لوگوں کو ہم سہولتیں مہیا نہ کریں، جب تک کہ لوگوں میں محنت کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، دین کا جذبہ، ایمان حاصل کرنے کا جذبہ، عبادت کرنے کا جذبہ جب تک نہ بیدار کریں ہم، تب تک ہم اس معاشرے سے خرابی کو ختم نہیں کر سکتے. تو یہ بھیک مانگنا بھی ایک خرابی ہے. اس کو سوشل خرابی کہتے ہیں، اس کو سماجی خرابی کہتے ہیں. اور اس میں جو ایک خطرناک چیز ہے کہ اس کے اندر سے ایک بیٹری آفینس، یعنی ایک تو بھیک مانگنا ایک جرم ہے، یقیناً PPC پینل کوڈ کے خلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا عمل ہوتا ہے وہ ہیویسٹ کرائم. کیا؟ بچے کو اغوا. اب جب ایک عورت شام کے وقت جا رہی ہے گاڑی میں، اس کے برابر میں اس کے پیچھے اس کا ایک بچہ ہے، یہ پلاننگ کرتے ہیں جو کہ کرمنلز ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اور یہ خود کرمنل کے سہولت کار ہوتے ہیں، انفارمر ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں، اسپائی ہوتے ہیں. I'm not talking about everyone، مگر میجورٹی جب کوئی بھیک مانگے گا، آپ بتائیے اس کے اندر شرم حیا، قانون کا احترام، عزت و احترام کہاں رہے گا؟ تو اس سے تو آپ کچھ بھی کوئی کام کروا لیں، ان کو کوئی سے غرض نہیں، ان کو پیسے چاہیے بدلے میں. آپ ہمارے پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ بچے کو اغوا کرنے والے بچے کو اغوا کر کے لے گئے. اب چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب کوئی اگر اغوا کرنے آئے گا تو کہیں نہ کہیں سے وہ اسکرین شاٹ کے ذریعے پکڑا جائے گا. تو انہوں نے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو اب ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کرائم کی وارداتوں میں، یعنی جرم کرنے کے طریقے میں، اسٹائل میں بھی انہوں نے جدت پیدا کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ جاتے ہیں بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں، مجھے کام دو. ہاتھ میں برش لیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے گھر کو رنگ دیں گے، ہم آپ کے کچن میں، ہم آپ کے بیگم کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ گارڈننگ کریں گے، کچن میں آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کے کام میں آپ کی ہیلپ کریں گے، گھر بنا دیں گے. مزدور ہیں، جیسا آدمی ویسی دوائی، یعنی جیسا مرض ویسی دوائی، جیسا اگلا ہے ویسی پچھلا ہے. تو وہ دیکھ کر کے یہ بھکاری جو ہیں واردات کر رہے ہیں شہروں میں. آپ دیکھا ہوگا یہ ماسی، ان کا بھی ایک الگ اسٹائل ہے بھیک مانگنے کا. باجی کپڑا دے دو. یہ کیا ہے؟ ایک تنخواہ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو کافی ہے آپ کے لیے، لیکن باجی روٹی دے دو. باجی گھر میں بچوں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے دو.
बाजी सदका ज़कात खैरात अपने वो हमको दे दो। वो आते हैं, लेते हैं और फिर वो देख लेते हैं आपके घर की माशी हैसियत क्या है। जब वो ये देख लिया तो उनको फिर आगे के लिए वो सहूलतकार बन जाते हैं। आगे जाकर के वो क्राइम को एक्टिव करने का सबब बनते हैं, क्राइम को परफॉर्म करने का सबब बनते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए आप भीख दें, आप अपना पैसा उन लोगों को दें, सबसे पहले जो आपका रिश्तेदार है, आप उनकी मदद करें, काफ़ी है। उसके अलावा हर आदमी अगर अपने रिश्तेदारों की मदद करने लगे तो यकीनन हमारे माशरे से ख़राबी खामी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मदद आप वक्ती तौर पर करें, नॉट फॉर एवर। क्रिमिनल लोगों से बचें, अक़ल को इस्तेमाल करें, जज्बात में ना आएं। अपना और अपने अक्ल सलीम का ख्याल रखिए, अपने इज़्ज़त का ख्याल रखिए। एडवोकेट असलम परवेज़ को नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त दीजिए कि किसी के चंगुल में आप ना फंसें, किसी के बातों में ना आएँ। आप जो करें अक़ल के साथ करें, ये ख्याल करें कि माशरा तनज़्ज़ुली की तरफ गिरता जा रहा है। आपने उससे बचना है, लोगों को बचाना है। आप अपने आप को भी बचाइए, अपने दोस्त यार भाइयों को भी बचाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भीख मांगने के पॉइंट्स है, आप पॉइंट्स देखिएगा। एक आदमी को देखिएगा वो भीख मांग रहा है फला चौरंगी पे, देखिएगा शाम के वक्त कोई और है, सुबह के वक्त कोई और है, रात के वक्त कोई और है। यानी आवर्स के हिसाब से भिखारियों की ड्यूटी लगी हुई होती है। यानी ये भीख अब पेशा बन चुका है और ये एक माफिया इसको कंट्रोल, इसको रूल कर रहा होता है, इसको रेगुलेट कर रहा होता है। और ये जगहों को किराए पे दिया जाता है, इन जगहों को ठेके पर दिया जाता है। हर भिखारी की जगह मखसूस होती है, उसकी जगह ये दूसरा भिखारी नहीं खड़ा हो सकता। आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, एक जगह एक भिखारी है, वहाँ दूसरा कोई भिखारी नहीं आ सकता। अगर कोई दूसरा भिखारी आया तो वो भी उसको मार भगाएगा और कहीं से 2-4 लोग आएंगे, उसको उठा कर ले जाएंगे। फिर उसके साथ डील करेंगे कि हम तुमको जगह देते हैं इतने परसेंटेज के ऊपर, या हम तुमको जगह देते हैं, तुम किराया दो, या उसको मार करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्योंकि भीख मांगना हर रियासत में जुर्म है। दिस इज़ इलीगल टू बेगिंग करना, भीख मांगना, गदागरी करना, ये ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इसलिए कि इससे माशरा ख़राब हो जाता है और ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना दीन ना दुनिया, कोई इसको इजाज़त नहीं है भीख मांगने की। इस गदागर माफिया के ग्रुप में जो भिखारी सबसे ज़्यादा भीख कमा करके लाते हैं, उसको इतने ही पोश इलाके में तैनात किया जाता है जहां ज़्यादा पैसे मिले, जैसे कि डाउनटाउन का एरिया, जैसे कि सदर का एरिया, जैसे कि पोश एरिया। आपके इलाके में डिफेंस का एरिया होगा, आपके इलाके में क्लिफ्टन का एरिया होगा, आपके इलाके में जहाँ बड़ी बड़ी न्यू कारें आती हैं, गाड़ियाँ आकर के चौरंगी पे, चौराहे पे, सिग्नल पे, टर्निंग पे रुकती हैं, नई गाड़ियाँ। यकीनन जो नई गाड़ियाँ हैं वो किसी को 5 रुपया 10 रुपया नहीं देंगे। जो नए लोग, जो बड़े लोग हैं, वो ये उनके पास चिल्लर नहीं होते और उनकी मजबूरियाँ ये हैं कि वो सोशली तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, वो दीनी तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, वो रब को राज़ी करने के लिए भी आगे को दे देते हैं, क्योंकि वो इमोशनली इस ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं भिखारी के देने वाला मजबूर हो जाता है। अब ऐसे वो अपनी मजबूरियां बयान करता है भिखारी कि देने वाला
ब्लैकमेल हो जाता है। तो यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि पोश इलाके जो हैं, जो बर्गर इलाका है, उसको बेचा जाता है या उसको ठेके पे दिया जाता है या उसको किराए पे दिया जाता है, मगर देने वाला कौन है? वो भिखारियों का सरबराह है। मगर एक शख्स नहीं देता, उसका कोई सुपरवाइज़र है, उसका कोई मैनेजर है, उसका कोई प्रोड्यूसर है, उसका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये पूरी एक माफिया है। सबसे पहले पोश इलाका उन लोगों को दिया जाता है जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं भीख मांगने में, चूँकि उन इलाकों से भीख ज़्यादा मिलती हैं। ज़्यादातर भिखारी अस्पताल के बाहर भी मिलेंगे, मस्जिद के सामने भी मिलेंगे, जहाँ मरीज़ अस्पताल के आगे यकीनन मरीज़ के साथ आने वाले से बीमारी से सेहतयाब होने की सदक़े में पैसों के बदले दवाई दिलाने का मुतालबा करते हैं। आप देखिएगा, बाज़ लोग कहेंगे कि एक पर्ची लाकर आपको देंगे हॉस्पिटल क्लिनिक के सामने से कि ये दवाई हमने ख़रीदना है बाबा, हमको दे दो पैसा। यकीनन 10, 500, 50 रुपये, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ज़ाती तजुर्बा है हमारा कि अगर आप 1000 रुपया भी देंगे, वो ये कहेगा साहब ये दवाई की खर्ची, दवाई खाली आप खुद दिला दो दवाई। और वो दवाई वाला यानी कि वो जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ से भी उनका ताल्लुक़ होता है, कॉन्टेक्ट होता है कि अगर कोई ऐसा आया हम जैसा, कहता है भाई हम पैसे नहीं देंगे, आओ तुमको दवाई दिलाते हैं, वहाँ से उसने दवाई लिया, वो चला गया, देने वाला दवाई दिलाकर चला गया। अब ये भिखारी क्या करता है, वो मेडिकल स्टोर के पास फिर जाएगा और जाकर के 50% के ऊपर, 70% के ऊपर, 30% के ऊपर, 20% के ऊपर, 10% के ऊपर वो दवाई उसको वापस कर देगा मेडिकल स्टोर को। तो ये एक साझा कारोबार है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये करते हैं। यकीनन हमारे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, उनके पास भी भिखारी आकर इस किस्म की सजेशन पेश करते हैं, मगर वो मना कर देते हैं। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्विकली दे वांट टू मेक मनी, बहुत जल्दी चाहते हैं कि यकीनन एक दवाई, सपोज़ 10,000 रुपये का आपने दवाई उसको दिला दिया, अब जब वो वापस करेगा तो वो 1000 रुपया उसको देगा। 9000 रुपया मेडिकल स्टोर वाला एक लम्हे में कमा लिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं, मगर मेरा यहाँ टॉपिक है माफिया भिखारियों का। ये भिखारियों का माफिया है जिनका एक नेटवर्क है, जिनका एक चेन वर्क है, जो भीख मांगने के नए नए अंदाज जिन्होंने अपनाया हुआ है। इसके अलावा उन भिखारियों की बड़ी तादाद शहर के मसरूफ़ तरीन सिग्नल्स पे खड़ी होती है, जहाँ से दिन भर में हज़ारों गाड़ियाँ गुज़रती हैं और 1 मिनट के लिए रुकते ही ये जो भिखारी लोग हैं वो गाड़ियों की तरफ लपकते हैं। कुछ लोग आप देखिएगा गाड़ी के शीशा साफ़ कर देते हैं आपका। हमने ये भी देखा है, वो बल्कि शीशा साफ़ क्या करेंगे, गंदे कपड़े से और ज़्यादा आपके शीशे को, आपके जो सामने वाला शीशा है उसको और गंदा कर देते हैं। वो पीछे भी सफाई करते हैं, वो और गंदा कर देते हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है गाड़ी वालों के लिए। फिर वो कहता है यार साफ़ करो इसको, फिर वो साफ़ करता है, फिर वो पैसा लेता है। अब तो भीख मांगने के स्टाइल में जिद्दत आ चुकी है। तरबियत याफ्ता बच्चों के हाथों में वाइपर्स, ये जो हम वाइपर्स, डस्ट कपड़े थमा दिए जाते हैं और गाड़ी के सिग्नल पे रुकते ही बगैर इजाज़त, विदाउट योर परमिशन, वो आपके गाड़ी को चमकाना शुरू कर देते हैं, मज़ीद चमका देते हैं और बदले में अपनी मेहनत का मुआवजा तलब करते हैं। कहते हैं हमने भीख थोड़ी ना मांगा है, हम तो आपसे आपका काम किया, आप मुआवजा दो। उसके अलावा इन नन्हे हाथों में छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे, गजरे,
پھول کے گجرے، قلم یا اسلامی کتب یا اسلامی تبرکات ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی یہ دنداسہ لے لو، یہ مسواک لے لو، یہ عطر لے لو، اور پھر منہ مانگا پیسہ وہاں سے وہ لیتے ہیں۔ پھر وہ درخواست کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیزیں خریدنے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو مدد کے طور پہ پیسے ہی دے دیں۔ یعنی کتاب آپ اگر خریدنا نہیں چاہتے، دنداسہ، مسواک، عطر، خوشبو، پھول، گجرے، کوئی بھی چیز آپ کی ضرورت کی اگر آپ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ سے درخواست ہے ایسے ہی مدد کر دیں آپ۔ یہ بھکاری نہ صرف بھیک مانگنے کے کام کرتے ہیں بلکہ بچے اغوا بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک تو بھیک مانگنا کرائم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بچے کو، یہ لوگوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو اغوا بھی کرتے ہیں۔ آگے بات چلتی رہے گی، اغوا کیسے کرتے ہیں، لڑکیوں کو اغوا کیسے کرتے ہیں، یہ مافیا کیسے کام کرتی ہے۔ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اپنے ایڈوائس کیجیے۔ آپ کے ایڈوائس کا منتظر ایڈوکیٹ اسلم پرویز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔